گھر کو جا رہے ہیں، اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کے ہاسپٹلس کے اوپر یہ جو بیڈ آکیوپینسی ہے وہ مینٹین ہوتی ہے. لیکن الحمدللہ پچھلے ایک ہفتے کے اندر دیکھا گیا ہے کہ تعداد مریضوں کی جو صحت یاب ہو کے گھر جا رہے ہیں ان کی تعداد بڑھ گئی ہے، اور اسی کی وجہ سے اب گراف پلیٹو سے آہستہ آہستہ نیچے کی طرف آ رہا ہے، جو ایک بڑی خوش آئند بات ہے. اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس کی بڑی مہربانی ہے کہ آپ سب کی کاوشوں کے ساتھ ایس او پیز پہ جو سختی کی گئی ہے، اور الحمدللہ وہ جو ایک ہفتے کی لاک ڈاؤن تھا، خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے عید سے پہلے ایک ہفتے کا، لوگ ہم سے ناراض تو بہت ہوئے، لیکن آپ دیکھیے آج اس کا فائدہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ انفیکٹیوٹی ریٹ بہت کم ہو کے اب ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ آہستہ آہستہ آپ کے ادارے جو ہیں وہ کھل رہے ہیں. اسمارٹ لاک ڈاؤن اس وقت میں اگر آپ کو بتاؤں تو صرف اس وقت ملتان کے اندر ایریاز جو ہیں وہ 6 ایریاز انڈر لاک ڈاؤن ہیں، اور تقریباً 736 پاپولیشن انڈر لاک ڈاؤن ہے. اور یہ ضروری تھے. جہاں تک آپ کو پتہ ہے کہ نان فارماسیوٹیکل انٹرونشنز یا NPIs جن کو کہتے ہیں، پروونس وائڈ ساری کمرشل ایکٹیویٹیز کے اوپر ابھی بھی 8 بجے کے بعد بین ہے. 2 کلوز ڈیز جو ہیں ابھی بھی ہم آبزرو کریں گے، یعنی سیٹرڈے سنڈے مکمل طور پہ سب دکانیں وغیرہ آپ کو بند ہوتی ہیں، سوائے خورد و نوش کی اور کھانے پینے کا سامان، اور جو منڈیاں ہیں جہاں کھانے پینے کا سامان آتا ہے وہ کھلی رہتی ہیں. انڈور ویڈنگز کے اوپر کلوزر آف مارکیٹس ہے. آؤٹ ڈور شادیوں کی پرمیشن ہے اور 150 گیسٹ کے ساتھ، اور اسی طرح انڈور ڈائننگ کی کمپلیٹ پابندی ہے لیکن ریسٹورنٹس کے اندر، لیکن آؤٹ ڈور اور ٹیک اوے جو ہے اس کی اجازت ہے. امیوزمنٹ پارکس جو وہ تھے ان کے اوپر کل نظر ثانی ہوئی ہے، اور ہم لوگوں نے اب خاص طور پہ واٹر سپورٹس اور سوئمنگ پولز جو ہیں ان کو کھلنے کی اجازت دے دی ہے. اور جہاں تک تعلق ہے نارمل ورکنگ آورس کا، وہ 50% ابھی بھی ورک فرام ہوم ہے. سنیماز اور تھیٹرز اس وقت ابھی بھی پروونس کے تھرو بند ہیں، لیکن ان کے بارے میں اس ہفتے کے اندر NCOC نے کوئی ڈیسیجن لینی ہے. اور جو لارج گیدرنگز ہیں انڈور اور آؤٹ ڈور، یہ جو اجتماع کیے جاتے ہیں چاہے وہ مذہبی ہوں سیاسی ہوں، ان پہ ابھی بھی ساری پابندی ہے. اچھا، ابھی بھی سپورٹس کے اوپر کمپلیٹ بین ہے. اور جہاں تک تعلق ہے پبلک ٹرانسپورٹ کا، اس پہ 50% سیٹنگ کیپیسٹی کے مطابق اجازت ہے. انڈور جمز بند ہیں، آؤٹ ڈور کی پرمیشن ہے، اور ٹورزم سیکٹر جو ہے اس کو کھول دیا گیا ہے ود دس کنڈیشن کہ آپ نے SOPs کو اسٹرکٹلی جو ہے وہ آبزرو کرنا ہے. اور SOPs جو ہے میرا خیال ہے اب تو ہمیں حفظ ہو جانا چاہیے. بار بار ایک ہی بات ہم کہتے ہیں، ماسک پہن لیجئے. ماسک پہن کے آپ بہت زیادہ بچت کر سکتے ہیں، اپنی بھی اپنی فیملی کی بھی. اور ماسک ایک چھوٹا سا حفاظتی تدابیر ایسی ہے جس کے ساتھ 70 سے 80% لوگ جو ہیں 70 سے 80% لوگ جو ہیں وہ اس وقت جو ہیں وہ ان کو ہم بچا سکتے ہیں فرام دس انفیکشن اگر آپ انفیکشن جو ہے وہ کریں. اب آ گیا جہاں تک مسئلہ ہے ویکسینیشن کا. ہمیں بھی سب کو پتہ ہے، اور اب آپ سب کو بھی میرا خیال ہے بہت حد تک آپ اس بات کو مان گئے ہیں کہ اگر ہم 2 چیزیں کریں، SOPs جو ہیں ان کو پراپرلی مینٹین کریں اور ویکسینیشن کے سلسلے کو بڑھا دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ خیر کرے اگلے 3-4 مہینے کے اندر اگر ہم بہت بڑی تعداد لوگوں کی ویکسینیٹ کر دیں تو انشاءاللہ اس وبا پہ قابو پانے میں بہت ہماری مدد ہوگی. اس وقت ہمارے پاس جو ویکسینز اویلیبل ہیں حکومت کے پاس، وہ ہمارے پاس سائنو فارم ہے، سائنو ویک ہے، ایسٹرازینیکا ہے اور کنسائنو ہے. یہ ویکسینز ہیں. اس سے پہلے سائنو فارم لگ رہی تھی، آج کل سیکنڈ ڈوز، میں ریپیٹ کر رہی ہوں، آج کل سیکنڈ ڈوز سائنو فارم کی لگ رہی ہے. تو مہربانی کر کے لوگ آ کے سینٹرز پہ اس بات کی ضد نہ کیا کریں. کئی دفعہ لوگ آ کے اس بات پہ ضد کرنا ہم نے فلاں ویکسین لگوانی ہے، وہ والی ویکسین لگوانی ہے. تو میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں، ویکسین ایک ہی قسم کی فرسٹ ڈوز میں لگے گی. اس وقت ہمارے سارے سینٹرز کے اندر سائنو ویک شروع ہو گئی ہے. اس سے پہلے ایسٹرازینیکا چل رہی تھی، اب سائنو ویک شروع ہو گئی ہے. صرف اور صرف سیکنڈ ڈوز جو ہے وہ سائنو فارم کی لگ رہی ہے، کیونکہ لوگوں کو جن کو پہلی ڈوز لگ چکی ہے بہت ضروری ہے کہ ان کو ان کی سیکنڈ ڈوز بھی لگ جائے.
جہاں تک ویکسینیشن کے سٹاک کا تعلق ہے تو میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں کہ ابھی بھی ہمارے پاس جس رفتار سے ہم ویکسینیشن دے رہے ہیں ہمارے پاس سٹاک موجود ہے، اور نیا اس وقت ہمارے پاس 14 لاکھ کے قریب ویکسین جو ہے ہمارے پاس اس وقت ہمارے سٹاک میں موجود ہے۔ اور جس طرح ہمیں آ رہا ہے، سب سے بڑی جو خوشخبری ہے وہ تو آپ لوگوں کو آلریڈی پتہ چل گیا ہے کہ فارمولیشن اور پیکیجنگ کونسائنوں کی یہاں پاکستان کے اندر ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ سے ایک بہت بڑی تعداد ویکسین کی جو ہے وہ پاکستان کی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ جو ہماری لیبز ہیں اسی میں پروڈیوس ہو رہی ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ جو پہلا سٹیپ ہے ویکسین بنانے کی، فارمولیشن ایک کمپلیکیٹڈ سٹیپ ہوتا ہے، سیکنڈ والا وہ آلریڈی پاکستان نے اس پہ مکمل کام کر کے اور وہ اس وقت فیل ہو رہا ہے۔ فرسٹ جو ہے وہ انشاءاللہ 3 مہینے کے بعد ویل مین اے پوزیشن کہ ہم اپنی ویکسین خود پروڈیوس کرنا شروع کر دیں گے اکارڈنگ ٹو NIH۔ اب آ گیا مسئلہ کہ جی ویکسینیشن اس وقت روزانہ کتنی ہو رہی ہے۔ کل کے دن میں سیکرٹری صاحبہ کے مطابق 1 لاکھ اور 1,59,000 ویکسین دی گئی ہے، which is a good number of vaccine کہ یہی ہدف ہمیں انہوں نے دیا تھا کہ آپ مہربانی کر کے ویکسینیشن جو ہے وہ بڑھا کے 1.5 لاکھ کے اوپر چلے جائے۔ تو اب ہم لوگوں نے 1,59,000 روزانہ کی ڈوزز لگ رہی ہیں۔ کل کے دن میں 159 لگا، اس سے پہلے 149 لگ رہا تھا۔ اس وقت ہمارے جتنے سینٹرز بن گئے ہیں، ہمارے پاس نمبر آف سینٹرز جو ہیں وہ بڑھا دیے گئے ہیں، اور 356 کے قریب ہمارے پاس سینٹرز موجود ہیں جن کی کیپیسٹی ہے 5 لاکھ سے زیادہ ویکسین لگانے کی۔ وہ بڑھایا اس لیے گیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے جون میں ہم نے بڑھا کے اپنی ویکسینیشن کا عمل جو ہے وہ 2.5 سے 3 لاکھ پہ لے کے جانا ہے، اور جولائی میں وی ہیو ٹو ٹیک اٹ ابو 4 لاکھ۔ تو ہم نے آلریڈی کیپیسٹی جو ہے ہمارے سارے سینٹرز کی دیٹ از مور دین 500,000۔ ابھی تک ویکسین کتنی لگ چکی ہے؟ پورے پنجاب کے اندر 35 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو ویکسین لگ چکی ہے، اور اگر جس طرح ہم اسی رفتار سے چلتے رہے تو انشاءاللہ ویکسین کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی، کیونکہ اب آپ کو پتہ ہے کہ حکومت نے اجازت دے دی ہے 30+ کی واک ان کے لیے کہ آپ یو کین واک ان اور اپنے آپ کو آپ ویکسین لگوا سکتے ہیں۔ آپ کے پاس آپ کا آئیڈینٹی کارڈ ہونا چاہیے۔ 30+ والوں کو سب کو واک ان وہ لگنے لگا ہے، اور ابو 18 کی بھی رجسٹریشن شروع ہو گئی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ویکسین لگ سکے۔ جہاں تک تعلق ہے کنسنٹریٹڈ گروپس کا، آپ کے سامنے ہیں استادوں کی ہم نے ویکسینیشن شروع کر دی ہے۔ تقریباً 4 لاکھ سے زیادہ ٹیچرز ہیں جو اسکولوں میں پڑھاتے ہیں، 2.5 لاکھ کے قریب ان کے جو باقی ہیلپرز اور باقی عملہ ہے، یہ سرکاری اسکولوں کی بات میں کر رہی ہوں۔ اس کے علاوہ پرائیویٹ اسکولز جو ہیں ان کو بھی ریکویسٹ کر دی گئی ہے کہ آپ مہربانی کر کے ہمارے سینٹرز پہ آ کے ٹیچر کو اپنا امپلائی لیٹر کہ وہ ایک استاد ہیں اور پلس ID کارڈ دکھانا ہے، اور انشاءاللہ جو قریب ترین آپ کا سینٹر ہے وہاں سے جا کے آپ اپنے آپ کو ویکسین لگوا دیں۔ سارے سینٹرز کو انسٹرکشنز دے دی گئی ہیں کہ سارے ٹیچرز اپنے آپ کو آ کے ویکسین لگوا لیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسکول کھولنے کا عمل جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے، تو ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہمارے جو فرنٹ لائن ٹیچرز ہمارے اسی طرح فرنٹ لائن ورکرز ہیں، جس طرح ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، جن کو لگ رہا ہے ان سب کو بھی ویکسین لگانا بہت ضروری ہے۔ تو یہ آلریڈی کنسنٹریٹڈ گروپس جو ہیں ان پہ لگ رہا ہے، پولیس والوں کو لگ رہا ہے، ماشاءاللہ آپ کے صحافیوں کی بھی شروع ہوگی۔ اسی طرح جتنے پریس کلبز ہیں ان کو کانٹیکٹ کیا گیا پنجاب کے اندر کہ آپ مہربانی کر کے ہمیں اپنی لسٹیں دیجئے تاکہ سارے صحافیوں جو ہیں ان کو بھی ویکسین لگے۔ لیکن اگر اب تو کیونکہ ایج لمٹ جو ہے 30+ پہ ہو گئی ہے، واک ان جو ہے دیٹ از پرمٹ، کہیں بھی جا کے آپ اپنے آپ کو ویکسین لگوانا چاہتے۔ بہت ہمارے جو یہ اس وقت اہم قدم جو ہے جس کے لیے میں آپ کی مدد مانگنا چاہتی ہوں، میڈیا والوں کی اور اپنے سارے چینلز کی، کہ کسی قسم کی جو غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں ویکسین کے بارے میں وہ خدارہ غلط ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہر چیز کے کوئی چھوٹے موٹے سائیڈ ایفیکٹ اپنی جگہ، بخار ہو گیا، جسم میں تھوڑی بہت درد ہوئی تو اس کے لیے تو ہم بچوں کو جب ویکسین لگاتے ہیں
تو تب بھی ڈاکٹر جو ہے یہ ہدایت دے کے بھیجتے ہیں کہ بچوں کو آپ کیلپول دے دیجیے گا، وجہ یہ ہے کہ ایک دن بخار ہوگا. تو میرا خیال ہے اس طرح کا رسپانس جب آپ ویکسینز دیتے ہیں تو اٹ شوڈ بی ایکسپیکٹڈ. آخری جو ہے وہ یہ ہے کہ فائزر کی جو ابھی ویکسین آئی ہے ان میں کیا کہتے ہیں، جہاں تک فائزر کی ویکسین آئی ہے اس ویکسین کے بارے میں بتا دوں کہ اس کی جو رجسٹریشن کا عمل ہے وہ ڈریپ کے ساتھ ابھی چل رہا ہے. تو جب تک وہ ڈریپ کے ساتھ وہ مکمل نہیں ہوگا، اور میرا خیال ہے آلریڈی پرابیبلی آن دا فرسٹ وچ از ٹیوزڈے میٹنگ آلریڈی بلائی گئی ہے. ایک لمیٹڈ ڈوز آئی ہے کوئی تقریباً 100,000 وچ از 1 لاکھ. تو اس کی ایکسیپٹنس جب تک نہیں ہوگی، جب تک اس کی وہ رجسٹریشن نہیں ہوگی، وہ ویکسین نہیں لگے گی. باقی جتنی ویکسینز ہیں جو آلریڈی رجسٹرڈ ہیں پاکستان کے اندر، وہ آپ کو آلریڈی پتہ ہے، سائنو فارم ہے، سائنو ویک ہے، اس کے علاوہ کونسائنو ہے، ایسٹرازینیکا ہے اور اسپٹنک ہے. یہ ساری ویکسینز آلریڈی رجسٹرڈ ہیں اور یہ آلریڈی ویکسینز لگی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں، میڈیکل کالج کے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں، بیکاز نیچرلی ان کی بھی ایکسپوجر ہسپتالوں میں ہوتا ہے، اور پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں ان سب کو بھی ویکسینیٹ انشاءاللہ ہم بہت جلد کر دیں گے. ان کے ساتھ جو ایک بات آپ کو پتہ ہے کہ آج سے 3 دن پہلے آپ کو پتہ ہے ایک بہت اہم ہمارا پروگرام جو ہے وہ سامنے آیا، وہ ہے ہیلتھ کارڈز کا. ہیلتھ کارڈز پہ آج بات کرنی اس لیے بہت ضروری تھی کہ کچھ، جیسے میں کہتی ہوں جب کوئی پروگرام شروع ہوتا ہے تو چمگوئیاں شروع ہو جاتی ہیں، اس کو ملنا ہے، اس کو نہیں ملنا، فلاں کو ملنا ہے، فلاں کو نہیں ملنا. تو میں یہ بتاتی چلی جاؤں کہ عمران خان صاحب کا جو ویژن ہے اور عثمان بزدار صاحب جو چاہتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم پنجاب میں ہر فیملی کو کی ہیلتھ انشورنس کر دیں، ہر فیملی کی ہیلتھ انشورنس کر دیں. یہ ان کا حق ہے، صحت کی سہولت ان کو ملنا ان کا حق ہے. اور اکراس دا بورڈ یہ نہیں ہے کہ جس طرح پہلے ہم نے صرف قریب جو غربت کے سطح سے نیچے فیملیز رہ رہی تھی ان کو کارڈ دیا، اب اٹ ول بی اکراس دا بورڈ. آپ کو، مجھ کو، سب کو کارڈ ملے گا. اور سلسلہ جو ہے وہ بسم اللہ کی گئی ہے. ڈی جی خان اور ساہیوال ڈویژن سے 7 ضلع اس میں شامل ہیں، اور ان 7 ضلعوں کے اندر جو فیملی کے ہیڈ کا کارڈ ہے، اپنا آئیڈینٹی کارڈ، وہ اس کا صحت کارڈ، آئی ڈی کارڈ جو ہے. اور ہمیں میرا خیال ہے شکریہ ادا کرنا چاہیے نادرا کا کہ بہت بڑا انہوں نے اس کے اوپر کام کر کے جتنی فیملیز تھیں ان علاقوں کی، ان کی باقاعدہ کلیئر رجسٹریشن کر کے، تاکہ جب وہ کارڈ سوائپ ہو، یعنی وہ کارڈ جب سوائپ ہوگا تو آٹومیٹکلی پتہ چل جائے گا کہ اس فیملی کے کتنے ممبرز ہیں، اور اس فیملی کے ہر ممبر کے لیے یہ سہولت موجود ہے. اور ایک یہ سوال تھا کہ 7,20,000 کا یہ کارڈ ہے، لیکن اس کے اندر ایک ان بلٹ یہ ہے کہ اگر مریض